ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فہم رمضان مبارک کورس کے حوالے سے کچھ اہم باتیں عرض کرنے سے پہلے ایک بنیادی اور تمہیدی بات کرنا چاہوں گا میں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، یعنی دین سیکھنے میں لگا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بندہ دین سیکھنے سکھانے کی طلب اور جستجو میں لگ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ علم جنت کے راستوں کا نشان ہے، یعنی جو علم سیکھنے سکھانے کی کوششوں میں لگتا ہے، محنت کرتا ہے، چلن پھرن کرتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، تو گویا کہ وہ جنت کی طرف، جنت کی شاہراہ پر چل پڑا ہے۔ اور جو انسان جس شاہراہ پر چل پڑے تو وہاں تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی شاہراہ، سڑک یا راستے پر اپنا سفر جاری کر لے تو آخر ایک دن وہاں ہی پہنچے گا، بیت اللہ کے علاوہ کہیں اور نہیں پہنچے گا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو علم سیکھنے سکھانے میں لگ گیا تو گویا کہ وہ ضرور بھی ضرور جنت میں پہنچ جائے گا۔ جس طرف کا رخ کیا اور جو منزل اس نے اپنی بنا لی تو ایک دن وہ اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچے گا، یعنی علم جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت دنیا تو اپنے نیک لوگوں کو بھی دیتا ہے اور گناہگار، نافرمان، کافر، فاسق، فاجر سب کو دیتا ہے، لیکن دین اللہ رب العزت صرف اس کو عطا فرماتا ہے، دین کا علم جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت دین سیکھنا اور دین پر عمل کرنے میں لگا دے تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اس سے محبت کا ارادہ کر لیا ہے اور اس سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ تو اس کورس کے اندر شریک ہونا کوئی معمولی بات نہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی معاملات کے اندر اور دنیاوی چیزوں کے اندر اپنے وقت کو میں اگر یہ کہوں کہ صرف کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا جو نصیب کی لکھی ہے وہ تو مل کر رہے گی، اور دنیا بقدر ضرورت ہونی چاہیے، اس کے پیچھے اپنی جان ہلکان کرنا اور اس کے پیچھے لگنے کے وجہ سے دین سے غافل ہو جانا، دینی علم سے غافل ہو جانا، یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ نادانی کی بات ہے۔ اور یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جہالت عذر نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یا اللہ میں نے نماز اس لیے نہیں پڑھی، روزہ اس لیے نہیں رکھا، روزہ اور رمضان کو صحیح اس کے حق کے ساتھ اس لیے نہیں ادا کر پایا کہ مجھے علم نہیں تھا، میرے پاس معلومات نہیں تھی، تو اس کا یہ عذر اٹھا کر ردی کے ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ جہالت قابل قبول عذر نہیں ہے، دین کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال فہم رمضان کورس جو ہے اس کے اندر چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر
اعمال رمضان ہے۔ پہلے نمبر پر استقبال رمضان، دوسرے نمبر پر حقوق رمضان، تیسرے نمبر پر اعمال رمضان یعنی رمضان مبارک میں کیا اعمال کرنے چاہیے، چوتھے نمبر پر عید سے متعلق باتیں، اور پانچویں نمبر پر مسائل رمضان یعنی روزے کے مسائل۔ پہلے نمبر پر جو ہے استقبال رمضان، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آتا ہے، جب کسی کو ہم دعوت دیتے ہیں تو اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھولوں کے ہار لے کر پھولوں کی پتیاں اس کے اوپر نچھاور کی جاتی ہیں، یعنی اس کے استقبال کی کوشش اور تیاری کی جاتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی پہلے سے تیاریاں کی جاتی ہیں۔ کوئی مہمان آنے والا ہو تو اس کے استقبال کی تیاریاں کی جاتی ہیں، صفائی ستھرائی، کھانا پکانا، ہر قسم کے اچھی سے اچھی چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جب دنیاوی معاملات کے اندر ہم انسانوں کے لیے اس قسم کے استقبالیہ کام کرتے ہیں تو رمضان المبارک چونکہ ایک اہم ترین مہینہ ہے اور رمضان کے اندر خاص عبادتیں، روزہ اور تراویح وغیرہ، اعتکاف وغیرہ، تو اس کا استقبال تو بدرجہ اولیٰ ہونا چاہیے۔ تو استقبال رمضان یعنی رمضان آنے سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ فہم رمضان کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزے تو ہم ویسے ہی رکھتے ہیں، بچپن سے رکھتے چلے آ رہے ہیں، اس کے سیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی تاکہ تمہیں آزمائے اللہ رب العزت کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ عمل کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر امتحان گاہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کا مطلب ہے کہ اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا۔ اور پلڑے وزنی یہ تو مسلمان جانتے ہی ہیں کہ قیامت کے دن ترازو کے اندر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، ایک ترازو کے ایک پلڑے میں نیک اعمال اور نیکیاں اور اچھائیاں رکھی جائیں گی، اور دوسرے پلڑے میں برائیاں اور گناہ رکھے جائیں گے۔ اگر انسان کا نیکی والا پلہ وزنی ہو گیا تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ، اور اگر اس کے گناہوں والا پلہ وزنی ہو گیا تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے یہاں یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے ذکر کی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، نیکی کے پلڑے وزنی ہوں گے، تو وہ من پسند اپنی من چاہی اور عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں اعمال کی گنتی نہیں ہوتی بلکہ اعمال کا وزن کیا جاتا ہے، اعمال تولے جاتے ہیں۔ وہ یوں کہ اگر کوئی انسان ساری زندگی نمازیں پڑھے، روزے رکھے اور خیرات کرتا رہے، اپنا مال کا زیادہ تر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، یعنی شمار نہ ہو، جس کی تعداد بے انتہا ہو، لیکن اگر ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے اگر کرتا ہے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، یعنی اعمال کی گنتی نہیں، اعمال کا وزن دیکھا جائے گا، اس کا اخلاص دیکھا جائے گا۔ لہٰذا ہمارے رمضان کے جو اعمال ہیں، روزہ، تلاوت، تراویح، اعتکاف، صدقات وغیرہ جو بھی ہم کرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن تولے جائیں گے، اور اس وقت ہر ایک کی یہی خواہش ہوگی کہ کسی طرح ہمارے اعمال وزنی ثابت ہو جائے، اور عمل وزنی ہوتا ہے اتباع سنت سے اور اخلاص سے، یعنی ہمارا روزہ، تلاوت، تراویح وغیرہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے، اتنے ہی کل قیامت میں وزنی ہوں گے، اور جتنے سنت طریقے سے ہٹ کر ہمارے اعمال ہوں گے اتنے ہی بے وزنی ہوں گے۔ اسی سنت طریقے کو سیکھنے کے لیے اور خلاف سنت طریقے سے بچنے کے لیے
یہ فہم رمضان کورس ترتیب دیا گیا ہے۔ گویا کہ فہم رمضان کورس سیکھ کر ہم اعمال رمضان کو کل قیامت میں وزنی بنا سکتے ہیں۔ سیکھ لے گا۔ فہم رمضان کورس کے فائدے ہمیں کیا حاصل ہوں گے؟ دیکھیں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے صبح کو چلتا ہے تو فرشتے اس پر سایہ ہوتے ہیں۔ سادہ آسان حل طریقہ ہمارے پیارے نبی کی حدیث سامنے ہے، جو علم حاصل کرنے کے لیے صبح چلے تو فرشتے اس پر سایہ کرتے ہیں اور اس کے روزگار میں برکت ہوتی ہے اور اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی اور رزق اس کے لیے مبارک ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک کماتا تھا، ملازمت کرنے جاتا تھا، دن کو صبح کو جاتا اور پورا دن لگا کے شام کو تھکا ہارا واپس آتا، اور دوسرا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں رہتا اور آپ کے ارشادات سنتا رہتا اور علم سیکھتا تھا۔ کمائی کرنے والے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے دوسرے بھائی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں سارا دن اپنے آپ کو تھکاتا ہوں، کمانے کے لیے جاتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، اور دوسرا بھائی کوئی کمائی نہیں کرتا اور آپ کی مجلس میں شریک رہتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان نہیں گھٹائی، بلکہ اس کی شان کو بلند کرنے کے لیے آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ شاید اسی کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہو، یعنی یہ دین اور نیکی کے کام میں لگا ہے، اس سے اللہ رب العزت خوش ہوں گے، اور جب خوش ہوں گے تو رزق کے دہانے اس کے لیے کھولتے چلے جائیں گے۔ یہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں اور فرشتے خوش ہو کر پروں سے اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو تاکہ وہ علم حاصل کر کے دین اسلام کو زندہ کرے، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا، یعنی اتنا بلند درجہ اس کو ملے گا۔ بعض لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم سن تو لیتے ہیں لیکن عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، ماحول نہیں ہے، ہمارے خاندان رشتہ داروں میں چیزیں صحیح نہیں سمجھی جاتی، تو یہ شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہے۔ دیکھیں، اگر رمضان کی فضیلت یا اس کے علاوہ اور جو چیزیں علم ہم حاصل کرتے ہیں اس سے متعلق مسائل، صحیح علم جب ہمارے سامنے آ جائے گا تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم گمراہی اور جہالت سے بچ جائیں گے، ہماری حفاظت ہو جائے گی، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو عمل کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی۔ عمل کی توفیق تو جب ہی ملے گی جب ہم نے کچھ سیکھا ہو، جب ہم نے کچھ سنا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، تو عمل کرنا، لاکھ عمل کرنا چاہیں عمل کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے یہ علم سیکھ لینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کبھی نہ کبھی عمل کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی، اور ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر کسی وجہ سے خود عمل نہ کر سکے تو دوسروں کو سکھا دیں گے، دوسروں کو بتا دیں گے، وہ عمل کریں گے تو ان کا بھی ہمیں ثواب مل جائے گا۔ تو بہرحال یہ علم سیکھنا یہ کسی فائدے سے خالی نہیں ہے،